بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ رمضان المبارک میں 3 رمضان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام فاطمہ اور زہرا لقب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سن ولادت میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق ابن اسحاق نے جو لکھا ہے، اس نے کہا ابراہیم کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد قبل نبوت پیدا ہوئی ہے، یعنی حضرت ابراہیم ہی نبوت کے بعد پیدا ہوئے، یعنی آپ کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت فاطمہ بھی 40 سال کی عمر سے پہلے ہی پیدا ہوئی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 40 سال نہ ہوئی تھی کہ وہ پیدا ہوئی، کیونکہ حضرت ابراہیم کے علاوہ بقیہ جو بھی اولاد ہیں ان میں 4 بیٹیاں اور بقایا جو بیٹے ہیں جو کم سنی میں ہی وفات پا چکے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں، اور آپ سیدۃ النساء عالم اور سردار نساء اہل جنت ہیں۔ آپ کے القاب زہرا، طاہرہ، مطہرہ، زاکیہ، راضیہ، مرضیہ، بتول ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے زمانے کی عورتوں میں سے سب سے فضل اور دین میں سب سے ممتاز ہیں۔ اور حضرت فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ بمطابق 18 سال کی عمر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ کا نکاح فرمایا۔ اور ابن سعد کی روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ سے فرمایا جو خدا کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے جرت کی، ان کے بعد بھی آپ نے جو کچھ جواب نہیں دیا بلکہ وہی الفاظ فرمائے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے ان دونوں کے خواہش پر حضرت علی سے نکاح فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ اس طریقے سے حضرت علی نے حضرت عثمان کے ہاتھ اس کو جو درہم تھی 480 دراہم پر زرہ فروخت کی، اور اسی 480 دراہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے حق مہر کے طور پر ادا کیے، اور بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زرہ حضرت علی کو واپس بطور تحفہ دے دی۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے نکاح کی گواہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بنے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی سفر سے واپسی پر آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے اور ان سے مل کر بعد میں اپنے گھروں، بیویوں یعنی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ بخاری میں لکھا ہے کہ جب صحابہ نعش مبارک کے دفن کر کے واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس سے پوچھا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک ڈالتے اچھا معلوم ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میراث کا مسئلہ پیش آیا، اور اس طریقے سے بہت سارے مسائل درپیش آئے، لوگوں نے بہت سارے اعتراضات اور باتیں اٹھائیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو احسن طریقے سے حل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا، اور یہ روایت بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ بہار الانوار اس کتاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور ابن سعد کی کتاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت فاطمہ کی وفات کے بارے میں یہ مشہور کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ گزرنے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ رمضان مبارک 11 ہجری یعنی 3 رمضان میں آپ کی وفات ہوئی، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے فاطمہ ملیں گی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز اور تکفین میں حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی تھی اس وقت پہ، اور اس سے پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی تھی جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت علی نے خود حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے کرایا، اور حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق انہوں نے ہی تجہیز اور تکفین فرمائی، اور اس کے بعد رات کے وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
قبر کے اندر دفن فرمایا۔ حلیہ مبارک حضرت فاطمہ الزہرا کا حلیہ مبارک جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ فاطمہ کی گفتگو، لب و لہجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اسی کے طریقے پر ملتا جلتا تھا، اور رفتار بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے مطابق تھی۔ حضرت فاطمہ نے کتب حدیث میں 18 روایت منقول ہیں، جن کو بڑے سے بڑے جلیل قدر صحابہ نے ان سے روایت کیا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عائشہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سلمہ، ام رافع اور حضرت انس بن مالک نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ اور حضرت علی کسی سفر میں گئے، واپسی آئے تو حضرت فاطمہ نے قربانی کا گوشت پیش کیا۔ یہ فقہ کی ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے فقہ کا، اور اس مسئلے کو حضرت فاطمہ اس طریقے سے حل فرمایا۔ قربانی کا گوشت پیش کیا، ان کو عذر ہوا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اس کے کھانے میں کچھ حرج نہیں، یعنی ان کو عذر یہ ہوا کہ یہ آگ پہ پکا ہوا ہے اور میں نے وضو کیا ہوا ہے، میں یہ کھاؤں گا تو اس کے بعد دوبارہ مجھے وضو کی ضرورت پڑے گی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گوشت تناول فرما رہے تھے، نماز کا وقت آ گیا، حضرت اسی طرح اٹھ کھڑے ہوئے، چونکہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس وقت انہوں نے اس چیز کی جو ہے نا بیان فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو ہی ذکر فرمایا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، مسئلہ یہ درپیش ہوا تھا کہ ابو جہل کی لڑکی کو حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور اسلام کے دشمن تھے، جب یہ پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دوں گا کہ ایک گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی بھی ہو اور اسی گھر میں اللہ کے رسول کے اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ہو، اس لیے میں اس چیز کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ اور آگے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے گویا کہ مجھ کو ناراض کیا۔ یہ روایت اس جگہ پر فرمائی، یعنی حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں کبھی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور حضرت فاطمہ کا شمار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مقدس خواتین میں فرمایا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ ہے، اور تمہاری تقلید کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں مریم، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری تقلید کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ فرعون کی بیوی جو مسلمان ہو گئی تھی وہ ہے۔ اور اسی طریقے سے زہد اور تقویٰ میں انتہائی اعلیٰ درجے کی خواتین میں شمار کی جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی حافظہ، عالمہ اور فقیہ تھی۔ اپنے بیٹوں کو چھوٹی عمر ہی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن الزبر یاد کروا دیا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین کے جب جھولا جھولتی تھی تو اس وقت بھی رولی میں اگر کچھ سناتی تھی تو وہ رولی یہ ہوتی تھی کہ ان کو قرآن پڑھ کر سناتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی باکمال خواتین میں سے ایک خاتون ہیں اور حد درجے کی حیادار خاتون ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کو طلب فرمایا تو شرم سے تو کھڑی ہوئی آئی، اپنے جنازے پر پردے کرنے کی جو وصیت کی تھی وہ بھی اسی بنا پر کی تھی، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ عام عورتوں کے جنازے کی طرح نہ اٹھایا جائے، بلکہ میرا جنازے کے اوپر پردہ دیا جائے تاکہ میرے جنازے کے اوپر کیا میرے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ آپ ہمیشہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کریں کوشش فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھرانہ بہت ہی محبوب تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ بیٹیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اور تمام دنیا کی عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ میں ایک مثال چھوٹی سی آپ کو دے دوں۔ آج کل ایک فتنہ اٹھا ہے جس فتنے میں ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور بے انتہا اس کے اوپر باتیں اٹھاتے ہیں۔
میں ایک بات ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ جو جنت کی ملکہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی کے گھر کا عالم یہ تھا کہ وہ چکی خود پیسا کرتی تھی، گھر کی جھاڑو خود دیا کرتی تھی، گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی، یعنی اس کو اپنے اوپر انہوں نے لازم قرار دیا تھا، حتیٰ کہ چکیاں پیس پیس کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہاتھوں کی لکیریں بھی مٹ گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائی۔ وہ وقت تھا جس وقت جنگ سے کچھ قیدیاں عورت یعنی باندیاں وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی، اور حضرت فاطمہ کو یہ دل میں طلب ہوئی کہ میں بھی ان سے کوئی باندی وغیرہ اپنی گھر کے کام کاج کے لیے لے لوں۔ پر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، تو اس وقت حیا کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ گئیں، اور بعد میں بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی تشریف لائی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس بات کو کہنے سے قاصر رہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات کہہ ڈالی اور فرمایا کہ فاطمہ گھر کا کام کاج کرتی ہے سارا دن، حتیٰ کہ جھاڑو دینے سے جو دھول اٹھتی ہے وہ دھول کپڑوں میں لگتی ہے اور پسینے کی وجہ سے کپڑے بھی اکڑ جاتے ہیں، اتنا کام ہوتا ہے گھر کا، تو اس وجہ سے ایک باندی ان کو چاہیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان غلاموں اور باندیوں وغیرہ کے اوپر اصحاب صفا اور غریب صحابہ کرام کا زیادہ حق ہے، یعنی میں اپنی بیٹی کو اس چیز سے دور رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ سہولت پسند رہے، ہاں اس کے بدلے میں تمہیں میں ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، اور وہ وظیفہ اس سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور کام کاج کرنے کے بعد جب نماز پڑھو اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھو، یہ ان غلاموں سے زیادہ آپ کو بہتر ہے، اور یہ عمل میں رہا ہے۔ جو بھی میری مائیں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی یہ عمل کریں، حضرت فاطمہ الزہرا کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو وہ اس چیز میں اپنے جسم کے اندر سکون پائیں گے، کام کاج کرنے کے بعد اللہ ان کی تھکاوٹ کو دور فرما دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جو جنت کی ملکہ ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے کام کو یہ نہیں کیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کوئی اور کرے یا میں اس کام کو نہیں کروں گی، بلکہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا کام کیا ہوا ہے اور ہمیشہ کرتی آئی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے گھر کا کام نہیں چھوڑا۔ حضرت فاطمہ نے آخری دم تک اپنے گھر کا بھی سہارا اور دین کے ساتھ بھی تعلقات جوڑے رکھا، دین کے کام کاج بھی کیے اور گھر کے کام کاج بھی کیے اور دین کے اعمال کو بھی پورا فرمایا۔ تو ہمارے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ایک مثال ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ حضرت فاطمہ کی زندگی کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہماری ماں و بہنوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔